الحمدللہ آج ہمارے درس نمبر 12 جو ہے وہ دورہ تفسیر قرآن کی نشست ہے۔ اس نشست کے اندر تاریخ نزول قرآن کے حوالے سے بات ہوگی، یعنی قرآن کی تاریخ کے موضوع پر کچھ باتیں ہوں گی، یعنی اس کا نزول کس طرح ہوا، اس کی حفاظت، اس کی ترتیب، رکوعات کی ترتیب، مکی مدنی کی کیا تفصیل ہے، تو اس حوالے سے کچھ باتیں کی جائیں گی، اور یہ ایک نشست میں نہیں ہوں گی، اگلی نشست بھی اسی پر ہی ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ قرآن کریم جو ہے نا، یہ دراصل کلام الہی ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے، اور یہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ جیسے قرآن کی آیتوں سے واضح ہے نا، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، یعنی ازل سے، بہت پہلے سے۔ پھر لوح محفوظ سے جو نا اس کا نزول یہ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تو اس طرح ہوا ہے کہ پورا کا پورا جو ہے وہ دنیا کا جو آسمان ہے نا، جسے بیت عزت بولا جاتا ہے، بیت معمور، اس میں نازل کیا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ تو بہرحال اس کا نزول جو ہے نا وہ 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے جو بیت عزت ہے، بیت عزت مطلب البیت المعمور بھی استعمال ہوا نا، یعنی کعبۃ اللہ جو ہے نا، بیت اللہ کی سیدھ میں آسمان پر فرشتوں کی ایک عبادت گاہ ہے، تو اسے کہا جاتا ہے بیت عزت۔ اب بیت عزت میں کس طرح نازل ہوا، اس کی کیا حکمت تھی، تو اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی، اور اس کا جاننا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ مختلف لوگوں نے باتیں کی ہیں، مثلا بعض حضرات نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ 2 مرتبہ اتارنے سے مقصد یہ تھا کہ یہ کتاب جو ہے ہر شک و شبے سے بالاتر رہے، یعنی بالاتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے علاوہ یہ 2 جگہ اور بھی محفوظ ہے، یعنی ایک لوح محفوظ میں اور دوسرا بیت عزت میں، یعنی دوسرا جو ہے وہ بیت عزت میں محفوظ ہے۔ لیکن اس کی حکمت کیا تھی، تو حکمت معلوم نہیں ہے۔ ایک نزول تو قرآن شریف کا یہ ہوا کہ آسمان دنیا کے بیت عزت پر لوح محفوظ سے نازل کیا گیا۔ دوسرا جو نزول ہے نا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا، یہ ایک دم نازل نہیں کیا گیا، جیسے کہا نا کہ 23 سال لگے ہیں، اور اس وقت نازل ہوا شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، اور یہ جو نزول ہوا ہے نا، اس کا آغاز لیلۃ القدر سے ہوا ہے۔ اسے قرآن کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور بھی آیتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ہی سے اس کا نزول، یعنی اس نزول کا جو آغاز ہے وہ لیلۃ القدر سے ہوا ہے۔ امید ہے کہ یہ 2 باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ قرآن شریف کا جو نزول ہے یہ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کا جو کعبہ ہے اس پر نازل کیا گیا، اور دوسری مرتبہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال لگے مکمل نازل ہونے میں۔ دوسرا نزول یہ ہوا ہے۔ یہ تو تھی نزول کی تاریخ جو میں نے مختصراً بیان کر دی ہے کہ یہ قرآن شریف کے نازل ہونے کی یہ تاریخ تھی۔ ایک دوسرا عنوان یہ سمجھ لیں کہ مکی اور مدنی آیات جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ شاید میں نے یہ والی بات پہلے بتائی بھی تھی، لیکن چونکہ یہ ایک نشست الگ سے چل رہی ہے
تو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے یا کہیں پڑھا بھی ہے کہ مکی اسے کہتے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی اور مدنی اسے کہتے ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ اکثر مفسرین وہ یہ کہتے ہیں کہ مکی کا مطلب یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، یعنی مدینہ طیبہ جو آپ نے ہجرت فرمائی تھی اس سے پہلے جو نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو اس کے بعد نازل ہوئی ہے یعنی ہجرت کے بعد وہ مدنی کہلائے گی۔ اب ایسا بھی ہے کہ بعض صورتیں تو ایسی ہے نا کہ پوری کی پوری وہ کیا ہے مکی ہیں، یا پوری کی پوری کیا ہے مدنی ہے، جیسے سورہ مدثر ہے نا پارہ 29 میں پوری مکی ہے وہ، اور سورہ آل عمران جو ہے تیسرے پارے میں آئے وہ پوری مدنی ہے، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری سورت تو مکی ہے لیکن چند آیتیں مدنی ہیں، جیسے کہ سورہ آراف ہے نا، سورہ آراف یہ مکی ہے لیکن اس میں جو ہے وہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو کہ مدنی بھی ہیں۔ اسی طرح ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی صورت ایسی ہے کہ جو پوری تو مدنی ہے لیکن کچھ آیتیں کیا ہیں مکی ہیں، جیسے سورہ حج ہے نا، سورہ حج مدنی ہے۔ سورہ حج یہ مدنی ہے لیکن اس کی 4 آیتیں ایسی ہیں جو کہ مکی ہیں، تو پھر اس میں ہم کس کو مکی بولیں گے اور کس کو مدنی بولیں گے؟ تو اس میں اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے کہ اکثر آیتیں کون سی ہیں۔ جو اکثر آیتیں مکی ہیں تو وہ صورت مکی کہلائے گی، اور جس کی اکثر آیتیں مدنی ہیں تو وہ مدنی کہلائے گی۔ اور مکی و مدنی کا مطلب بتایا جا چکا ہے کہ مکی وہ آیتیں ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی وہ آیتیں کہلاتی ہیں جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا صورتوں کے شروع میں کہیں مکی آ رہا ہوتا ہے مکی یا، اور کہیں مدنی یا آ رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے بتائی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی اس موضوع پر آئے گی بات، یہ جو نا آگے چل رہا ہوں میں وہاں تک آ رہا ہوں۔ جی جی اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں پیدا ہو یا پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن شریف تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا؟ یعنی ایسا ہو سکتا تھا نا کہ پورا کا پورا نازل کر دیا جاتا، کیونکہ جو عرب کے لوگ تھے نا ان کو تو پوری پوری کتابیں یاد تھی، پورے پورے قصیدے، وہ تو بڑے عربی میں ماہر تھے، تو اس وجہ سے وہ ان کا اعتراض یہ بھی ہوتا تھا نا کہ یہ پورا کیوں نازل نہیں کیا گیا، وہ یہ بھی اعتراض کرتے تھے، کیونکہ ان کے لیے گویا کہ یہ کوئی عجیب سی بات تھی کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے، کبھی مکے میں ہو رہا ہے، کبھی مدینے میں ہو رہا ہے، کبھی کس موقع پر کوئی آیت نازل ہو رہی ہے، کبھی کس موقع پر کوئی آیت نازل ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں تھیں یعنی تورات، زبور، انجیل، وہ تو پوری پوری جو ہے وہ نازل ہوئی ہے نا، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ایک ہی مرتبہ نازل ہو گئی تھی وہ، تو ان میں ایسا نہیں تھا کہ تھوڑی تھوڑی کر کے وہ نازل ہو رہی تھی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا؟ تو دیکھیں اس کی مختلف وجوہات، مختلف حکمتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے مثلاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ امی تھے، یعنی لکھے پڑھے نہیں تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امی اسے کہتے ہیں جس سے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو۔ اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل کیا جاتا تو اس کو کیسے یاد رکھتے، اس کو کیسے ضبط کیا جاتا؟ یہ تو بڑی مشکل بات تھی نا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو لکھنا پڑھنا جانتے تھے نا، تو اس لیے ان پر تو تورات پوری ایک مرتبہ نازل کر دی گئی تھی۔ تو ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے بعض علماء نے کہ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہوتا تو پھر تمام احکام کی پابندی فوراً شروع ہو جاتی، تمام احکام کی، کہیں حج کا حکم ہے، کہیں روزے کا حکم ہے، کہیں زکوٰۃ کا حکم ہے، کہیں نماز کا حکم ہے،
کہیں نکاح کا تذکرہ ہے، کہیں معاشرت کا تذکرہ ہے، مختلف موضوعات ہیں نا بھائی، قرآن میں تو ہر چیز ہے. تو پھر یہ احکام کی پابندی فوراً شروع ہو جاتی. حالانکہ یہ تو پھر اس تدریج کے خلاف ہوتا نا جو شریعت میں ملحوظ رہی ہے. یعنی شریعت میں تو ملحوظ یہ ہے نا کہ بھائی آہستہ آہستہ مطلب کیا نام ہے ساری باتیں بتائی جائیں اور تمام احکام وقتاً فوقتاً لوگوں کو بتایا جائیں تھوڑے تھوڑے کر کے، تاکہ ان کو ضبط رہے، ان کو یاد رہے، دشواری محسوس نہ ہو. تو اس وجہ سے بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن شریف تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا. اور بھی وجہ ہیں لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں مختصراً کہ یہ کچھ وجہ ہیں، کچھ حکمتیں ہیں کہ جن کی بنا پر قرآن شریف اکٹھا ایک مرتبہ میں نازل نہیں کیا گیا. اچھا، وہی بات جو ابھی حسان صاحب نے کی تھی کہ یہ جو قرآن شریف ہے یعنی یہ اسی ترتیب سے سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جس ترتیب سے نازل کیا گیا. تو بھئی یہ بات یاد رکھیے، جس ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا نا وہ ترتیب الگ تھی، اور یہ ترتیب جو ہم پڑھتے ہیں نا قرآن کی یہ الگ ہے. وہاں تو ضرورت اور حالات کے مطابق آیتیں نازل ہو رہی ہیں نا، کوئی کسی غزوے کے موقع پہ نازل ہو رہی ہے، کوئی حج کے موقع پہ نازل ہو رہی ہے، کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا صحابی کے ساتھ تو اس موقع پہ نازل ہو رہی ہے. حالانکہ ترتیب کے لحاظ سے دیکھو تو جو واقعہ پہلے پیش آیا تھا اس کی آیتیں بعد میں آ رہی ہیں، جو واقعہ بعد میں پیش آیا تھا اس کی آیتیں پہلے آ رہی ہیں. تو موجودہ جو ترتیب ہے نا یہ وہ ترتیب نہیں ہے. اور یہ جو کوشش ہے نا کہ اسی ترتیب کو رکھا جائے، اس کی کوشش نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور نہ صحابہ کرام نے. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مکمل ہو گیا نا تو لوگوں کو یہ یاد نہیں رہا کہ کون سی آیت کس ترتیب سے نازل ہوئی تھی. اب بعض آیتوں کے بارے میں تو معلوم ہو جاتا ہے، کوئی آیت کے بارے میں کہ بھئی یہ آیت جو ہے نا یہ، یا بعض صورتوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صورت جو ہے وہ کیا ہے، ان کی ترتیب یہ تھی، یہ صورت پہلے آئی ہے، یہ صورت بعد میں آئی، لیکن مکمل ترتیب کسی کو معلوم نہیں ہے. یعنی یقین کے ساتھ نہیں بیان کی جا سکتی. لوگوں نے تحقیقی کی اس حوالے سے بڑی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کا جاننا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، اور جو تحقیق کی گئی ہے وہ یقینی بھی نہیں ہے، وہ ان کے اندازے ہیں، ان کی اپنی تحقیق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اس کی کوشش نہیں کی، نہ صحابہ کرام نے کوشش کی، تو بس اس کو اسی ترتیب کے مطابق رکھا گیا. اب یہ ترتیب کس طرح بنی تو اس کی تفصیلیں جو میں آگے جا رہا ہوں آہستہ آہستہ اس کو سنتے جائیں. درمیان میں کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ ہم یہاں پہ جو نشست ہو رہی ہے ایسی نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں درمیان میں روک کر، یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو اس کو دوبارہ ریپیٹ بھی کرا سکتے ہیں. تو موجودہ جو ترتیب ہے قرآن شریف کی یہ وہ نہیں ہے جو ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا وہ تھی، بلکہ الگ تھی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ محفوظ کیسے، اس کی حفاظت کیسے ہوئی قرآن کی؟ تو دیکھیے اس کی پوری ایک تاریخ ہے. یعنی قرآن کی حفاظت کی جو نا پوری ایک تاریخ ہے، اس کے تقریباً 5 مرحلے ہیں. یعنی 5 مرحلے گزرے ہیں. ان 5 مرحلوں کی صورت میں جیسے کہ ہمارے پاس یہ قرآن شریف مصحف کی صورت میں موجود ہے، اس سے پہلے بہت کام ہوا اس پر، مرحلے وار ہوا ہے. ایک تو وہ کام تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یعنی پہلا مرحلہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام تھا نا وہ زیادہ تر یہ تھا کہ قرآن کو سینوں میں محفوظ رکھا جائے، یعنی سینوں میں اس کو محفوظ رکھا جائے. یعنی یہ ممکن نہیں تھا کہ اسے کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کیا جائے، یہ ممکن نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور یہ قرآن کا ایک شان بھی ہے، قرآن کا امتیاز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس کی جو حفاظت ہے نا یہ قلم اور کاغذ سے زیادہ حفاظ کے سینوں سے کرائی جائے. یہی وجہ ہے کہ جتنے حافظ آپ کو قرآن کے ملتے ہیں نا اتنے اور کتابوں کے کہاں ہیں. اور کتابوں کے تو کوئی ہوتے تھے جو کہ تورات کے، یا کوئی انجیل کسی نے یاد کر لی ہو، کسی نے زبور یاد کر لی ہو، کوئی 1-2 ہوں گے، بہت کم ہوتے تھے.
لیکن قرآن کے تو حافظ کتنے ہیں، سالوں سے چل رہے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ قیامت تک. تو یہ ایک خاص امتیاز ہے اس کتاب کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے نا حفاظت قرآن کا زیادہ تر یہی ہوا کہ حفاظت قرآن سینوں کے ذریعے سے کی گئی، یعنی حفاظ کے سینوں میں محفوظ کیا گیا. سب سے زیادہ زور جو ہے وہ حافظے پر دیا گیا. شروع میں جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے الفاظ کو دہرانے لگتے ہیں نا بار بار کہ اچھی طرح یاد ہو جائیں. تو آپ دیکھتے ہیں قرآن کی آیت ہے نا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، سورہ قیامہ کی آیت ہے 29ویں پارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کو جلدی سے یاد کر لینے کے خیال سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، کیونکہ قرآن کو جمع کرنا، اس کو پڑھوانا تو ہم نے اپنے ذمے لے لیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس وقت زیادہ زور اس بات پر تھا کہ سینوں کے اندر اس کو محفوظ رکھا جائے. یعنی بنیادی طریقہ یہی تھا. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی. یہ چیزیں پریس وغیرہ یہ چیزیں تو ہوتی نہیں تھیں. کوئی وسیع پیمانے پر اشاعت ہو جائے ایسا ممکن نہیں تھا. ہاں حافظے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو بڑے دیے تھے. اہل عرب کے حافظے تو بڑے مشہور ہیں. جیسے میں نے پیچھے بھی کہا کہ پورے ان کو تو اشعار کی کتابیں یاد ہو جاتی تھی. معمولی دیہاتی لوگ تھے، سیدھے لوگ، ان کو اپنے گھوڑوں تک کے نسب نامے یاد ہوتے تھے. ہمیں تو آج انسانوں میں اپنے نسب نامے یاد نہیں ہوتے، ان کو تو اپنے جانوروں تک کے نسب نامے یاد ہوتے تھے. تو ان کے حافظے بڑے مضبوط ہوتے تھے، قوت حافظہ ان کی بڑی تیز تھی. تو اس طریقے سے قرآن کریم کی نشر و اشاعت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ہوتی رہی، بہرحال کہ سینوں کے اندر کیا نام ہے محفوظ ہوتا رہا. لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ حافظے پر تو مدار تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کتابت کا بھی اہتمام فرمایا تھا خاص. یعنی بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے، کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ کتابت کا بھی خاص اہتمام فرمایا تھا. کتابت کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ایک صحابی خود فرماتے ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اور وہ جو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرماتے تھے کہ پڑھو. میں پڑھ کر سناتا، اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرماتے تھے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے. تو یہ کتابت ہو رہی تھی، یعنی لکھنا. وہ لکھتے جاتے تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ جو کاتب تھے نا، کاتب خالی یہ کاتب نہیں تھے بلکہ کاتب بہت سارے تھے. بہت سارے صحابہ تھے جو کہ کیا ہے کتابت وحی، جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، جو وحی کو لکھا کرتے تھے. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنے والا ہوتا تھا کاتب، اس کو یہ بھی فرماتے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھا جائے. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا تو اس کو ویسے ہی لکھ لیا جاتا. تو زمانے میں کاغذ تو ہوتا نہیں تھا، تو اس لیے پھر قرآنی آیتیں زیادہ تر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھر کی سلوں پر لکھی جاتی تھی، چمڑے وغیرہ کی چیزوں پر، کھجور کی شاخوں پر، بانس کے ٹکڑوں پر، درخت کے پتوں، جانوروں کی ہڈیوں وغیرہ ان چیزوں پر لکھی جاتی تھی. کہیں کوئی کاغذ مل جاتا تھا کبھی کبھی تو پھر کاغذ کا بھی استعمال کر لیا جاتا تھا، ورنہ عمومی طور پر کاغذ نہیں ہوتا تھا. تو کتابت کا بھی اہتمام تو تھا، یعنی حافظے کے ساتھ ساتھ. تو قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی آیتیں نازل ہوتی تھی نا، جہاں وہ سینوں میں محفوظ ہو رہی تھی صحابہ کرام کے، وہیں کاتبین وہی اس کو لکھا بھی کرتے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگرانی میں لکھوایا کرتے تھے کہ یہ آیت نازل ہو گئی، اس کو لکھ لیا جائے۔ وہ کوئی کتابی شکل میں نہیں تھا بلکہ متفرق چیزوں میں تھا، جیسے ابھی بتایا۔ تو اسی لیے بعض صحابہ کرام اپنی اپنی یادداشت کے مطابق قرآن کی آیتیں اپنے پاس لکھ لیتے تھے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا۔ جی آپ کی آواز ہے نا بہت اٹک رہی ہے، صاف نہیں آ رہی ہے، تھوڑا سا شور سا ہو رہا ہے آواز میں آپ کی۔ جی صحیح ہے۔ اور کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو اس دوران؟ جی اب آ رہی آواز صحیح آپ کی۔ نہیں، جیسے جیسے نازل ہوتا تھا نا قرآن، جیسے میں نے کہا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جاتے تھے کہ اس کو نا فلاں صورت کو اس میں لکھو، اس کو فلاں صورت میں، اس کو وہاں لکھو، اس کو وہاں لکھو، صحیح ہے؟ تو اس طرح جو ہے صحابہ کرام لکھتے جاتے تھے، یعنی کہ ٹھیک ہے۔ ہاں جی جی، یعنی جیسے کہا نا کہ ایک نسخہ تو تھا جو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تھا، لیکن وہ کتابی شکل میں نہیں تھا، صحیح ہے نا، یعنی متفرق جگہوں پر تھا، ٹھیک ہے نا، صحیح نا، جی۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہرحال یعنی کام ہوتا رہا، ٹھیک ہے، اور بڑی جماعت حفاظ کی جو ہے وہ تیار بھی ہوتی رہی۔ یہ تو قرآن کا یعنی ایک مرحلہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ دوسرا مرحلہ میں ہم آتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ قرآن کو جمع کرنے کا تھا، اور وہ کب ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ کیونکہ جیسے آپ نے پڑھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے نا، متفرق چیزوں پر لکھے گئے تھے، کوئی درخت کے پتے پر لکھا گیا، کوئی ہڈی پر، کوئی کہاں کوئی کہاں۔ تو کسی صحابی کے پاس کوئی ایک صورت لکھی ہوئی ہوتی تھی، کسی کے پاس 10-5 صورتیں، کسی کے پاس کوئی چند آیتیں لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ضروری سمجھا کہ یہ جو جتنے منتشر حصے ہیں نا، ان کو یکجا کر دیا جائے، ان کو یکجا کر کے یعنی محفوظ کر دیا جائے۔ تو انہوں نے یہ کارنامہ جو انجام دیا، اس کی کیا تفصیل ہے، یعنی انہوں نے یہ بات سوچی نا، ان کے ذہن میں آئی، تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی تھے، انہوں نے یہ بیان فرمائیے کہ جب جنگ یمامہ ہوئی تھی نا، جنگ یمامہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس کے فوراً بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز مجھے پیغام بھیج کر بلوایا، یعنی حضرت زید کو۔ میں ان کے پاس گیا تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ عمر نے ابھی آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ میں جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی ہے نا، بہت زیادہ تعداد حفاظ کی شہید ہو گئی تھی اس یعنی کہ جنگ کے اندر۔ تو اگر قرآن کے حافظ اس طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہیں قرآن کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے،
لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے، آپ اس کو کریے۔ بانی بار بار وہ کہتے رہے تو کہتے ہیں کہ مجھے اس پر شرع صدر ہو گیا، اور میری رائے بھی یہی رہی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ اس کو جمع کرنا چاہیے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے یعنی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نوجوان ہو، سمجھدار آدمی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سامنے جو کتابت ہے وہی کا کام بھی کرتے رہے ہو، لہذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کے انہیں جمع کرو۔ یعنی کن کے سپرد کیا گیا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام سپرد کیا گیا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ یہ حضرات اگر مجھے پہاڑ ڈھونڈنے کا حکم دیتا نا تو مجھے اس پر اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا قرآن کو جمع کرنے کا کام کا ہوا۔ یعنی میں نے ان سے یہ بات کہی بھی صحیح کہ آپ یہ کام کیسے کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ کام تو بہتر ہی بہتر ہے۔ مجھ سے بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس کے لیے جو ہے وہ کھول دیا۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآنی آیتوں کو پھر تلاش کرنا شروع کیا، کھجور کی شاخوں سے، پتھر کی تختیوں سے، لوگوں کے سینوں سے قرآن کو جمع کیا۔ وہ خود بھی حافظ قرآن تھے، حضرت زید بن ثابت۔ وہ چاہتے نا تو پورا قرآن اپنی یادداشت سے لکھ سکتے تھے، حافظ جو تھے، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سارے حفاظ اس وقت موجود تھے، تو ان کی ایک جماعت بنا کر بھی قرآن کریم لکھا جا سکتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مکمل نسخے قرآن کے لکھ لیے گئے تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی قرآن کریم نقل کر سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر ان میں سے ایک طریقے کو اختیار کیا۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ جب تک کوئی آیت یعنی اپنے صحیفوں میں انہوں نے درج نہیں کی، جب تک اس کے متواتر ہونے کی انہیں تحریری اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئی، یعنی شہادتیں اور مل گئی اور تحریری اور زبانی شہادتیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو آیت اپنی نگرانی میں لکھوائی تھی وہ مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جمع کیا تاکہ نیا نسخہ انہی سے نقل کیا جائے، اور انہوں نے باقاعدہ اعلان بھی کیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کی جو آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں نا وہ میرے پاس لے کر آئے۔ اب جو شخص ان کے پاس قرآن کی آیتیں لے کر آتا نا تو ایسے نہیں کہ فوراً لکھ دیتے تھے وہ، بلکہ انہوں نے باقاعدہ اس کے اصول بنائے تھے، ضوابط بنائے تھے، اور باقاعدہ اس کے انہوں نے 4 طریقے کہ یہ چیز جو چیزیں اس پر پوری اتریں گی تو اس کو لیا جائے گا۔ مثلاً ایک انہوں نے یہ بات طے کر رکھی تھی کہ جب تک کوئی 2 قابل اعتبار گواہ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی، اس وقت تک اس کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح انہوں نے جو ہے کافی یعنی کہ شرائط کے ساتھ جو ہے وہ اور مضبوطی کے ساتھ جو ہے کیا نام ہے قرآن کریم کو یعنی کہ نسخہ جمع کرنے کا کام کیا۔ بہرحال حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ آیت قرآنی کو جمع کر کے کاغذ کے صحیفوں پر مرتب شکل میں تحریر فرمایا، مرتب شکل میں، لیکن ہر صورت علیحدہ صفحے میں لکھی گئی، ہر صورت جو ہے علیحدہ صحیفے میں لکھی گئی، اس لیے یہ نسخہ بہت سے صحیفوں میں مشتمل تھا۔
یعنی بہت سارے صحیفے تھے. اس طرح نہیں تھا جیسے کہ آج جو ہے ہمارے پاس ہوتا ہے نا قرآن شریف مکمل ایک، کہ اس میں ساری صورتیں ہیں، سارے پارے، منزلیں وغیرہ. ایسا نہیں تھا، بلکہ مختلف صحیفے تھے وہ، اور اس میں جو ہے وہ صورتیں جو ہے انہوں نے کیا نام ہے لکھی ہوئی تھی مرتب انداز سے. یعنی کاغذ کے صحیفوں پر یکجا جمع ہونا شروع ہو گیا. تو فرق سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ کسی اور چیزوں پر لکھا جا رہا تھا اور متفرق تھا بہت زیادہ، لیکن ان کے زمانے میں، ان کے دور کے اندر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مشورے سے انہوں نے جمع کرنے کا کام کیا تھا. تو اس طرح انہوں نے صحیفے جو کا نام ہے جمع کیے. اس طرح قرآن کاغذ میں لکھا گیا. اب اس جو صحیفہ تھا، یہ جو نسخہ تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، اس میں قرآنی آیتیں تو ایسی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق تھی، لیکن صورتیں مرتب نہیں تھی. یعنی ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی. جیسے میں نے بتایا صورتیں ترتیب سے نہیں تھیں. اور بھی اس کی کچھ خصوصیات تھی کہ اس میں مثلاً صرف وہ آیتیں درج کی گئی تھیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی. جن کی تلاوت، کیونکہ کچھ آیتیں ایسی بھی تھیں نا کہ جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی تھی، وہ اب قرآن کا حصہ وہ نہیں رہی تھی. یعنی کہ وہ جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں وہ آیتیں موجود نہیں ہیں، وہ پہلے نازل ہوئی لیکن پھر منسوخ ہو گئی ہیں. تو انہوں نے بھی کیا نام ہے وہی آیتیں درج کی گئیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی. تلاوت یعنی آیتیں ایسی بھی ہے نا کہ تلاوت تو منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی ہے ان کا. جو احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. تو اس طرح یہ صحیفے کیا نام ہے تیار ہوئے، اور یہ صحیفے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کے پاس رہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے پاس رہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی وصیت کے مطابق حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ امہات المومنین میں سے بھی ہیں اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کے پاس منتقل کر دیا گیا. پھر اس زمانے میں مروان بن حکم تھا، مشہور آپ نے سنا ہوگا نام مروان. تو اس کا جو حکومت کا زمانہ تھا، اس میں انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیفے طلب کیے تو انہوں نے دینے سے انکار کیا. پھر جب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو مروان نے وہ صحیفے منگوائے، اور انہوں نے اس خیال سے نظر آتش کر دیا کہ اب اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا تھا کہ رسم الخط اور صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تیار کردہ نسخہ ہے اس کی پیروی کرنا لازم ہے. یعنی جو تیسرا مرحلہ ہے جس پر میں بعد میں جاؤں گا، تیسرا مرحلہ جو ہوا نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا قرآن کا. تو اس نے یہ کہا کہ یعنی مروان نے کہ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسخہ ہے تو سب کو اس کی پیروی کرنا لازم ہے. تو اس نے کیا نام ہے جو نسخہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا اس کو اس نے نظر آتش کر دیا، اور یہ کہا کہ کوئی بھی نسخہ نہیں لینا چاہیے جو عثمان رضی اللہ عنہ کی ترتیب کے خلاف ہو. تو بہرحال یہ دوسرا مرحلہ تھا، یعنی قرآن کی حفاظت کا. حفاظت قرآن کی بات چل رہی ہے. ہمارا ٹاپک جو ہے وہ حفاظت قرآن کا. پہلا مرحلہ کس طرح حفاظت ہوئی، دوسرا مرحلہ، 5 مرحلے ہیں. تیسرا مرحلہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا. وہ تیسرا مرحلہ ہوا تھا. پھر ایک چوتھا مرحلہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک 5واں مرحلہ. چوتھے مرحلے میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جس میں یہ آتی ہیں زبر زیر وغیرہ، نقطے وغیرہ، یہ چیزیں مطلب پارے وغیرہ اور اجزاء وغیرہ، منزلیں وغیرہ بنی، یہ رکوع وغیرہ، یہ سب چوتھے مرحلے میں آتا ہے. اس طرح قرآن میں آپ دیکھتے ہیں مختلف سائنز ہوتے ہیں نا، تو کہاں پہ ہے، سودا کہیں لکھا ہوا ہے، کہیں قوف لکھا ہوا ہے،
اور کہیں کیا نام ہے زا لکھا ہوتا ہے، یعنی وقف کے جو ہوتے ہیں رموز اوقاف ان کو کہا جاتا ہے، سکتہ لکھا ہوتا ہے، یہ چوتھے مرحلے میں ہوا۔ پھر پانچواں مرحلہ بھی ہوا، اور پھر جو ہمارے سامنے نسخہ موجود ہے، ہم نے ابھی تک تفصیل سے جو بات پڑھی ہے وہ دوسرے مرحلے تک پڑھی ہے۔ تیسرے مرحلے میں کیا کام ہوا تھا، چوتھے میں کیا کام ہوا تھا، پانچویں میں کیا کام ہوا تھا، تو اس کو میرے خیال سے ہم اگلی نشست تک رکھ لیتے ہیں۔ آج اتنا ہی رکھ لیتے ہیں، کیونکہ دوسری بھی نشست ہوئی تھی میری، تو اس طرح سے آج اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ تو یہاں تک کوئی بات اگر پوچھنی ہو، سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک دو نشستیں مزید ممکن ہے کہ اس پر چلی جائیں۔ کہ ابھی تک جو بات ہے وہ سمجھ میں آئی آپ حضرات کے؟ کوئی بات پوچھنی ہے اس حوالے سے، کوئی سوال ذہن میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔